السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ جہاں بھی کہیں رہیں چین و سکون سے رہیں۔ جتنی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے آپ کو دور رکھے اور چین اور سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاء کلی نصیب عطا فرمائے، اور متعدی بیماریوں سے جو دوچار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرمائے، اور جو شہید اور جو اس مرض میں شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے اعزاء اقرباء متعلقین اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں سب کو مغفرت فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ اب میں سورہ النساء کا 12واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد شہزادہ کونین حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بزرگی کے بارے میں کل میں نے ذکر کیا تھا۔ آج میں شہادت کی قسمیں بیان کروں گا، اس کو سماعت فرمائیں۔ پہلے میں سورہ النساء کا 12واں رکوع پڑھوں گا، اس کے بعد اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد شہادت کی قسمیں بتاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ خدا نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب عہدہ کر دیا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو خدا نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ؟ جس شخص کو خدا گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ۔ تو جب تک وہ خدا کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا۔ اگر ترک کے وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بنا، مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں اور تمہارے پاس آ جائیں تو بچو۔
ضرور بچو، اور اگر خدا چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑے نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، خدا نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی ہے۔ تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑیں۔ تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤں قتل کر دو۔ ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سند سری مقرر کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج میں شہادت کی قسموں کے بارے میں ذکر کروں گا۔ شہادت کی کئی قسمیں، جیسے تعاون میں یا کسی وبا میں مر جانا، ڈوب کر یا جل کر مر جانا، دل کی یا پیٹ کی بیماری میں مر جانا، یا عمارت وغیرہ کے نیچے دب کر مر جانا، حمل یا زچہ خانے کی حالت میں عورت کا مر جانا وغیرہ۔ ایسی ناگہانی اور سخت بیماری میں مرنے والا مسلمان بھی ایک قسم کا شہید کہلاتا ہے، مگر دو قسم کی شہادت سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ ایک خفیہ شہادت کہ آدمی دین کی خدمت اور حفاظت کرتا ہوا بے دین آدمی اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے اس کو قتل کر دے یا کرائے اور قاتل کا پتہ نہ چلے۔ دوسری شہادت اعلانیہ ہے کہ قاتل معلوم ہو جائے۔ خفیہ شہادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص ہوئی اور ان کا قاتل بھی مشتبہ رہا۔ دوسری شہادت اعلانیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص ہوئی اور ان کے قاتل ظاہر ہوئے۔ اور جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک شہ الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے اوصاف و کمالات عطا فرمائے، مگر شہادت جو ایک بڑی شان کا رتبہ ہے وہ آپ کو اپنی ذات خاص سے حاصل ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی خواہش تھی اور ارشاد فرماتے تھے کہ میں شہید ہونے کو ایسا پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں ایک دفعہ شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں۔ باوجود اس قدر چاہت کے پھر بھی آپ کو شہادت کا مرتبہ خود اپنی ذات پاک سے حاصل نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ مرتبہ اپنی ذات پاک سے حاصل ہوتا تو یہ بات اسلام اور آپ کی شان عظیم کے خلاف ہوتی اور دین میں خلل ڈالتی، کیونکہ کامل اور اعلیٰ شہادت یہ ہے کہ آدمی سفر میں وطن سے دور قتل ہو اور اس کی لاش کے پاس اس کے عزیز و قریب یار و دوست کٹے پڑے ہوں، اور یہ بلا اور امتحان اس پر خالص اللہ تعالیٰ کی راہ میں آئے اور ذرا سا شبہ بھی دنیا کے لالچ کا نہ ہو، تو ایسی شہادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم کے خلاف تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ چاہا کہ شہادت کا مرتبہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے۔ بس قائم مقام کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی جگہ دونوں نواسوں کو، بس شہید ہونا دونوں نواسوں کا آپ ہی کا شہید ہونا ہے، اور خفیہ شہادت کا مرتبہ بذریعے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علانیہ شہادت کا مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میں آیا۔ جاننا چاہیے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کہ یہ جاننا چاہیے کہ جب گزر گیا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء کا تو یزید پلید نے چاہا کہ قتل کروں دونوں شہزادوں کو،
کی وجہ سے میری حکومت میں فرق نہ پڑے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فساد کی وجہ سے حضرت معاویہ ہی کو خلافت دے دی تھی، اس شرط پر کہ اپنے بیٹے یزید کو تخت حکومت پر نہ بٹھائیں کہ وہ شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے، اس لیے بھی یزید کو آپ سے دشمنی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حکومت یزید کے ہاتھ آ گئی۔ مروان یزید کا ماموں اس وقت مدینے میں گورنر تھا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے دشمنی رکھتا تھا۔ یزید نے حکم دیا کہ اگر تو حسن اور حسین کو مروا دے تو میں تجھ کو بہت انعام اور بڑا عہدہ دوں گا۔ مروان نے اس حکم کو سنتے ہی حضرت امام حسن کے مروانے کا ارادہ کر لیا۔ ایک عورت کٹنی کو انعام دینے کا وعدہ کیا، وہ کٹنی انعام کے لالچ میں آ گئی اور حضرت امام حسن کی بیوی جودہ کے پاس آئی اور پیار و محبت سے کہا کہ بیٹی تمہارے حسن و جمال کی شہرت تمام ملکوں میں مشہور ہو گئی اور بڑے بڑے بادشاہ تمہاری محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ملک شام کا بادشاہ یزید تو تمہاری محبت میں بے چین ہے، مگر افسوس کہ تم یہ غریب آدمی کے یہاں گزر کرتی ہو۔ جودہ نے سانس بھر کر کہا کہ ہائے میری قسمت، کٹنی سمجھ گئی کہ میرے جال میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس کا جھگڑا ختم کر دو اور یزید کے یہاں بادشاہت کرو۔ جودہ ناپکار نے اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لال کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ آہری قسمت تیری بان ہوئے خراب، کس کی بیگم تھی کہ ہیں وہ حضرت عالی جناب، کس کے گھر اب جائے گی وہ اور کون ہے وہ نابکار، سب طرف سے تو گئی اور ہو گئی تیری مٹی خراب، کیسی بدنامی ہوئی تیری قیامت تک بے حیا، عاقبت میں دیکھ لینا کیسا ہو تجھ پر عذاب۔ الغرض کٹنی نے مروان سے آ کر کہا کہ جودہ میرے جال میں آ گئی ہے اور دنیا کے لالچ میں پھنس گئی۔ مروان خوشی میں پھول گیا اور دوزخ کو بھول گیا۔ ایک زہر کی شیشی اس کو لا کر دی، کٹنی ظالمہ نے جودہ کو پہنچا دی۔ اس نے موقع پا کر وہ زہر شہد میں ملا کر آپ کو کھلا دیا۔ تمام رات آپ کو قیاء آتی رہی اور اسی دن سے آپ کو جودہ پر شروع ہو گیا۔ اپنی حفاظت کرنے لگے مگر تقدیر ہی غالب رہی۔ کئی دفعہ آپ کو زہر دیا گیا مگر بچتے رہے۔ ایک دفعہ اس نے بہت سارا زہر سراہی میں گھول دیا۔ رات کو آپ کی آنکھ کھلی، پیاس معلوم ہوئی، آپ نے سراہی سے پیاس بھر پانی پیا۔ پیتے ہی فرمایا ہائے کیسا پانی تھا کہ جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ غرض اس کا آخر یہ صدمہ ہوا، جگر کٹ کے دستوں میں آنے لگا۔ قریب شہادت ہوئے جب امام جو حاضر تھے ان سے کہا یہ کلام کہ شبیر کو تم بلاؤ، ابھی کروں میں وصیت انہیں آخری۔ بلایا تو شبیر آئے، وہاں لگے کہنے بھائی سے میری جان تمہارا ہوا حال کس طور سے، مفصل مجھ سے کہو بھائی میرے۔ حسن نے یہ فرمایا شبیر سے کیا پوچھتے ہو کیا مجھ کو، کیا پوچھتے ہو کیا مجھے دلگیر سے۔ حضرت امام حسین آئے تو آپ نے ان کو گلے سے لگایا، فرمایا بھائی حسین میرے دل کی چین میں جدا ہوتا ہوں، انشاءاللہ قیامت میں ملاقات ہوگی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بھائی جان بتلائیے کہ آپ کو زہر کس ظالم نے دیا۔ ارشاد فرمایا پیارے بھائی تم کو اس لیے نہیں بتلاتا کہ صرف میرا جاننا دلیل شریعت نہیں ہے، اگر میرا قاتل وہ نہیں کہ جس کو میں جانتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ ایک بے گناہ کے قتل میں تم سے خدا کے ہاں پوچھو۔ میں اس معاملے کو خدا کے سپرد کرتا ہوں اور وہ اس کو برے کام کی سزا دے گا۔ پھر فرمایا تم سب ذرا الگ ہو جاؤ اور جودہ میرے پاس رہے۔ سب الگ ہو گئے۔ آپ نے جودہ سے فرمایا بیوی ظالمہ تو نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، میں نے تیرے ظلم کو چھپایا اور صبر کیا اور تیرے ظلم کو خدا کے سپرد کیا۔
اور تو یاد رکھ جس بڑے مطلب کے واسطے تو نے یہ ظلم کیا ہے وہ پورا نہ ہوگا۔ یہ فرما کر اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ جوادہ ایک طرف بیٹھ گئے اور سب گھر والے آپ کے پاس آ گئے۔ پھر آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ پیاری بہن، تمہاری بھابھی قاسم کی ماں کہاں ہے؟ اور کہا وہ آپ کے غم میں رو رہی ہیں، کہتی ہیں کہ کہیں زہر دینے کا شبہ مجھ پر نہ ہو۔ کہتی ہیں کہ ہیں زینب و کلثوم تو خواہر، سب جانتے ہیں ان کو جو ہے عشق برادر۔ ایک غریب ہوں اس گھر میں تو میں بے کس و مستر، ثابت کوئی اب تک نہ ہوا قاتل سرور۔ موت اپنی طلب کرتی ہے اس دم وہ خدا سے، تم زہر سے مرتے ہو، مرتی ہے حیا سے، وہ مرتی ہے حیا سے۔ شہ بولے کہ اسے شرم ہے کیا، لاؤ میرے پاس زہرہ کی بہو ہے، نہ ہو ہم سے کبھی بے آس۔ زینب جو اسے سامنے لے آئی بصد یاس، حضرت نے کہا تجھ کو ہے کس بات کا وسواس، تو اہل وفا صاحب توقیر ہے بیوی، فرزند تیرا فدیہ شبیر ہے بیوی۔ قاتل کو نہ بتلاؤں گا میں گو کہ ہے معلوم، سمجھے گا اسے روز جزا قادر قیوم۔ تقصیر تیری کیا ہے تو ہے کس لیے مغموم، شرمندہ احسان ہے تیرا بیوی یہ مظلوم۔ زہرہ کی بزرگی پہ تو اس وقت نظر کر، خطا جو ہو میری وہ معاف بہر خدا کر۔ وہ کہنے لگی آپ تو ہیں معصوم آقا، عصیاں سے بھی پاک خطا سے بھی مبرہ۔ باندی کو یہ فرماؤ کہ میں نے تجھے بخشا، اب ہاتھ میں شبیر کے تم ہاتھ دو میرا، مجھ کو تو فقط خاک نشیں ہونا ہے صاحب، بچے میرے کم سن ہیں یہی رونا ہے صاحب۔ شہ نے کہا کر دیتا اللہ سب آسمان، ہاں کاغذ و دوات و قلم لاؤ اس آن، کچھ کہنا ہے قاسم سے مگر ہے ابھی ناداں، بچپن کی وصیت کا یہ شاید نہ رکھے دھیان، لکھ کر اسے دے جاؤں جو قسمت کا لکھا ہے۔ درپیش ابھی واقعہ ایک اور بڑا ہے، جب کاغذ و دوات و قلم سامنے آیا، کچھ شہ نے لکھا اور اسے سب سے چھپایا، رونے لگے اور پیار سے قاسم کو بلایا، وہ نامہ دیا ہاتھ میں اور رو کے سنایا، تڑپوں گا لحد میں مجھے رونا نہ میری جان، یہ خط ہے بڑے کام کا کھونا نہ میری جان۔ شبیر سے زینب نے کہا بھائی یہ کیا ہے، مضمون غضب کا کوئی اس خط میں لکھا ہے۔ آنکھیں شہ مظلوم کی غش سے ہوئیں واہ، تب باندھ کے ہاتھوں کو یہ شبیر نے پوچھا، مشتاق ہوں اس نامے میں کیا تم نے لکھا؟ حضرت نے کہا درد کے مضمون ہے سراپا، لکھنے میں جگر پھٹتا ہے پڑھنے میں بھی غم ہے، اور اس میں رقم ہے جو مقدر میں رقم ہے، یہ نامہ تمہارے ہی تو پڑھنے کو دیا ہے، پڑھ لینا اس نامے کو جو اس میں لکھا ہے، کیا ظالموں نے آ کے تمہیں گھیر لیا ہے، پانی تو ابھی بند نہیں تم پہ کیا ہے، پانی تو ابھی بند نہیں تم پہ کیا ہے، اب تم تو میرے غم سے ہو فریاد و بقا میں، پڑھ لینا تم اس مار کے کرب و بلا میں، لکھا ہے حضرت امام حسن نے، پھر وہ پرچہ تعویذ بنا کر حضرت قاسم کے بازو پر بندھوا دیا، فرمایا پیارے بیٹے جب تم میرے چچا حسین پر کوئی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور اس پر عمل کرنا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ پیارے بھائی طریق محمد کو مت چھوڑنا، نہ اس راہ سے منہ موڑنا، مصیبت سے ڈرنا نہ یہ میری جان، قدیم یہ میراث ہے خاندان، میرے بعد ظالم ستائیں تمہیں، بہت رنج و کلفت دلائیں تمہیں، تو کرنا بہرحال صبر اختیار، کہ صابر کے ہے ساتھ پروردگار، تمہیں حق کو سونپنا سدا خوش رہو، طریق محمد پہ جان دیجیو،
لگے کہنے شبیر رو رو کے بعد گلے لگ گئے بھائی کے وہ نیک ذات